بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویرا نیوز کے ساتھ مبشر مغل آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے ایک روایتی سیاست رہی ہے۔ اس میں ہمیشہ سے گروپ بندی اور دھڑا بندی کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ گو کہ ماضی کی سیاست موجودہ سیاست سے بڑی مختلف ہے، لیکن اس کے اثرات آج بھی الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں ضلع جنگ کی سیاست کو، تو وہاں پہ بھی ہمیں کچھ ہی خاندان نظر آتے ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً یہاں پہ حکمرانی کی ہے اور ہمیں کسی نہ کسی شکل میں نظر آتے رہے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جناب خان جواد علی خان صاحب سے، جو خان عارف علی خان کے ایک لڑی سے ہیں، جو کہ قائد اعظم کے درینہ ساتھی بھی رہے ہیں اور تکمیل پاکستان اور تحریک پاکستان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں خان جواد علی خان صاحب سے، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے سیاسی ان کی فکر کیا ہے اور سوچ کیا ہے۔ جی سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ 1997 میں آپ ایم پی اے رہے ہیں، قریباً 25 سے 30 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ کیا فرق دیکھتے ہیں موجودہ سیاست میں اور ماضی کی سیاست میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ میں یہ گزارش کروں کہ ایک تو ہمارا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، اور پاکستان بننے سے پہلے میرے بزرگ خان عارف خان قائد اعظم کے ساتھی رہے، اس وقت ایم ایل اے ہوئے، اور پھر وہ تھرو آؤٹ سیاست میں رہے اور مسلم لیگ میں رہے۔ میں اس کے بعد آیا تو 97 میں بھی پی ایم ایل این سے ہی ایم پی اے تھا۔ مسلم لیگی ہم پرانے، مگر گزارش یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ اس وقت کی جو سیاست ہے اور اب جو سیاست ہے اس میں ایک فرق، بہت بڑا فرق یہ ہے صاحب کہ اس وقت سیاست کو عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ اب کی جو سیاست میں دیکھ رہا ہوں، اب سیاست کو کاروبار بنا دیا۔ جتنے صاحبان بھی سیاست میں جو پرانے گروپس اور پرانے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اور ابھی بھی سیاست کر رہے ہیں، ان کا بیسک وہی ہے کہ انہوں نے سیاست عبادت سمجھ کے کرنی ہے، اپنے جس طرح ان کے بزرگ کرتے رہے ہیں اسی لائن کو اپنا رہے ہیں وہ، اور اسی لائن پہ چلیں گے۔ جو نئے لوگ آئے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سیاست تو ایک کاروبار ہے، ہم آ جائیں گے اور اس کو یہ ایک اچھا کاروبار ہے اور لوٹنے کا اچھا ایک طریقہ کار بن جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ہم آئیں اور اپنے لیے وہ کرپشن کریں، اور اس کا اثر یہ پڑتا ہے تمام جو آپ کے ادارے ہیں، انتظامیہ ہیں متعلقہ، اس پہ ان کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ اگر پولیٹیکل لیڈر کرپٹ ہے تو وہ کرپشن آپ روک نہیں سکتے، وہ اور بڑھ جائے گی۔ اور وہ کہہ کے کہ جناب وہ جب خود بیچ میں حصے لے رہے ہیں، آپ یقین کریں میں بھی رہا ہوں۔ میں آپ کو بات ایک بتانا چاہتا ہوں، اور اس وقت میرے گرینڈ فادر حیات تھے، خان عارف خان، تو میں میٹنگ کی پہلی، سب کو یہاں کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے بھی تھے، آپ کے سارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے بھی، جتنی ڈپارٹمنٹس پروونشل ایم پی اے کے نیچے آتی تھی وہ سارے موجود تھے۔ جب وہ سارے آ کے بیٹھے تو مجھے کہتے ہیں جی خان صاحب، میں نے کہا بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرٹ اور انصاف کا نظام ہم قائم رکھیں، ہمارے بڑوں نے بھی یہ رکھا ہے، کوئی کام ہے آپ میرٹ پہ کریں، انصاف پہ کریں اور انصاف فراہم کریں لوگوں کو، اور میرٹ پہ آپ جائیں گے تو لوگوں کے لیے بہتری ہوگی۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں، دوسرا کرپشن کے لیے ہم خلاف ہیں، میرے بزرگ بھی خلاف تھے، میں بھی ہوں، اور کرپشن ہم نہیں ہونے دیں گے، کوشش کریں گے کہ اس چیز کو روکا جائے، جتنا روکا جائے اس کو کنڈیم کریں گے۔ اور وہاں ایک صاحب نے میرے سے سوال کیا کہ جناب آپ یہ بتائیں آپ ہم سے لیں گے کیا؟ میں حیران ہو گیا
میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہتے ہیں جی بس آپ یہ بتائیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ پھر ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ میں نے کہا بھائی یہ تعاون ہی خطرناک بات ہے، اصل یہ تعاون ہی مرواتا ہے۔ جب سیاستدان تعاون کرنے شروع کر دیں اور پھر آپ جس قسم کا تعاون لوگوں کے ساتھ کریں گے وہ خطرناک پوزیشن تک چلا جائے گا، پھر تو کسی نے نہیں سننی، اپنی مرضی سے ہر کوئی کرتا رہے گا جو جو کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا یار میری جو آپ نے اگر میں نے کہا پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ یہ میرا کوشچن تھا، آپ یقین کریں یہ اوپن، میں میرے بھائی بیٹھے ہیں آپ، میں انٹرویو کر رہا ہوں اور انٹرویو میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی پہلے ہم یہ ہے ساروں سے مہربانی کر، وہ ہمارے پہ مہربان تھے، ہم ان کے ساتھ مہربان رہے۔ میں نے کہا جی نہ میرے پہ آپ مہربان ہو، نہ میں آپ پہ مہربان ہونا چاہتا ہوں، میری مہربانی یہی ہے اگر میرے پہ کرنی ہے تو آپ یہ مہربانی کریں کہ آپ لوگوں کے کام کریں، ان کو انصاف فراہم کریں، کرپشن کا خاتمہ کریں، 2 نمبری کا خاتمہ کریں، اور اس سے آپ، یہ عبادت ہے، یہی سیاست ہے جو عبادت سمجھ کے کی جاتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، لوگوں کی بہتری کر رہے ہیں، تو آپ کم از کم جو متعلقہ آپ کے محکمے ہیں ان میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اوپر سے نہیں ٹھیک ہوتا، یہ کہتے ہیں نا جی اوپر سے پرائم منسٹر آ جائے گا اس نے کر لینا ہے، یا اوپر آ کے بیٹھ جائے گا۔ بھائی نیچے تو نمائندے ہوتے ہیں، ایم پی ایم این اے، اگر آپ کے ایم پی ایم این اے ہی سب ٹھیک نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ نیچے 2 نمبری کر رہے ہیں، وہ کرپشن کرا رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ یہ نکلے گا عوام کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ وہ لوگوں سے لیں گے، آپ کو بھی دیں گے اور لوگوں سے بھی لیں گے، اتنا اس کو ڈبل مارجن ان کا بڑھ جائے گا اور کسی کو ریلیف نہیں ملے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو یہ چیزیں جو سیاست کا فرق آپ نے مجھے کہا ہے نا جی، یہ سیاست کا فرق یہ ہے کہ اب تو انتہا ہو گئی ہے کہ ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ یہ ایک اچھا کاروبار ہے، پولیٹکس میں آ جاؤ، بن جاؤ، اور پھر اپنی جو ہے نا نسلیں سنوار دو۔ جو نسلیں اپنی سنوارنے آتے ہیں نا، وہ لوگ میرے سمجھ سے اس ملک کا نقصان بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہے، اور جو پرابلمز آئی ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں جو ان کو کاروباری انداز میں دیکھتے ہیں۔ سر جو موجودہ مہنگائی ہے اور معاشی حالات ہیں اس نے پاکستان کی ترقی کو ایک ادھورا خواب بنا دیا۔ تو الیکشن جو اب وہی سن رہے ہیں کہ نومبر میں سن رہے ہیں کہ جو الیکشن متوقع ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن کے بعد کچھ معاشی بہتری کی طرف جا رہا ہے پاکستان؟ غریب کو کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ دیکھیں میں ایک گزارش کروں، ایک تو الیکشن فیئر اینڈ فری کرنا ہے۔ الیکشن صرف الیکشن نام کے نام، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میں پہلے بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ایکول دیں، سب پارٹیز الیکشن میں جائیں، پبلک کا جو حق ہے نا وہ جدھر بھی لوگ ووٹ دینا چاہیں وہ اپنا نمائندہ خود چنیں، اور ان کے لیے ان کو، اور جب وہ اپنے بندے خود چنے گی اور اپنے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو پھر ہی بہتری آ سکتی ہے، پھر بھی معاشی حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، ملک کے جو مزید بہتری آئے گی، اور ہر قسم کے جو مسائل آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت جو حالات خراب ہیں، یہ خرابی کی اس کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ دیکھیں جب آپ جنرل الیکشن کراتے ہیں نا جی، تو جنرل الیکشن میں یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے۔ بھائی اس میں سیاست دان یا کوئی ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ یار وہ غلط ہے صحیح ہے؟ یہ لوگوں کے پاس چھوڑیں، آپ اوپن آپ کریں، لوگوں کو ووٹ دینے دیں، جس کو ووٹ دے دیں گے 5 سال کے لیے اس کا حق ہے۔ اور پھر ایک میں بتاؤں، اسمبلی 5 سال کے لیے رہنی چاہیے۔ میں ایک آپ کو بات کروں، سوال آپ کا تھا وہ، اس کا تو میں دیا جواب، ایک بات میں ساتھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب، دیکھیں آپ یہی حالات دیکھیں، اس سے 3 غلطیاں بہت بڑی ہوئی ہیں میرے نظر۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی سے باہر آ گئے،
دوسری غلطی پنجاب اسمبلی سے باہر ہے، تیسری غلطی خیبر پختونخوا اسمبلی سے باہر۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے جب آپ اسمبلی میں بھی نہیں بیٹھیں گے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ جنرل الیکشن کرانے کا کیا مقصد ہے کہ 5 سال کے لیے حکومت اس کو الیکٹ ہو کے آتی ہے اور وہ آ کے لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے؟ اس کو پورا ٹائم دے، ان کو پورا ٹائم بھائی 5 سال دے۔ اگر اس میں سے پہلے آپ کو ہٹاتے ہیں یا ہٹایا جاتا ہے یا کسی عدم اعتماد کر دیا جاتا ہے، جو آپ پھر بھی اسمبلی میں بیٹھیں، آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، ایک آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ ایک ہر چیز اس میں ریٹن ہے، اس میں کچھ ہے اور اس کے مطابق۔ ایک میں بتاؤں مول صاحب، جب ہم آئین اور قانون کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو ہم بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پھر یہ نقصان ہوتے ہیں۔ جو آج حالات ہیں نا وہ یہی ہے۔ ایک تو میں کہتا ہوں کہ اداروں کو کام کرنے دیں اور اداروں کو آپ ان کے خلاف نہ جائیں۔ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں کام کرے، اپنی جو لائن ہے اس میں کام کرے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرے۔ سیاستدانوں کا ایک اپنا ہے، ان کی لائن ہے، وہ اپنے لائن آف ایکشن پہ چلے۔ باقی جتنے بھی ادارے ہیں، وہ عدلیہ ہے آپ کی، ایون اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کے، اور بیوروکریٹس ہیں، انتظامیہ ہے، یہ سارے صاحبان جو ہے نا، یہ اپنی اپنی لائنوں پہ رہیں، اپنی اپنی جگہ پہ رہیں، پھر ہی بہتری آ سکتی ہے مول صاحب۔ ادروائز جو طریقہ کار بنایا جا رہا ہے یا بن رہا ہے، ایک تو میں بتاؤں الیکشن مجھے 50-50 نظر آ رہے ہیں، ہو بھی سکتے ہیں نہیں، ابھی ابہام ہے، آپ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ہوں گے، ناٹ ایٹ آل، مجھے نظر نہیں اس طرح نہیں آ رہے، اور یہ بالکل اس وقت 50-50 پوزیشن ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، اور ابہام موجود ہے، اور آپ ماشاءاللہ میڈیا میں ہیں اور پبلک میں بھی ابہام موجود ہے۔ وہ ایسے وثوق سے کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ الیکشن ہو جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے ابہام خود پیدا کی۔ جب میرے بھائی ہم آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلیں گے، میرے حساب میں الیکشن کرا دینی، پچھلی دفعہ پروونشل جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ الیکشن کرائیں، 14 مئی کی ڈیٹ تھی اور وہ ہو جانے چاہیے۔ آپ دیکھیں جی، کورٹ، آپ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے، آپ اگر عدالتوں کے مطابق نہیں چلیں گے، عدالتوں کے ساتھ نہیں چلیں گے، اپنی من مانی ہر کوئی کرے گا مغل صاحب، اس طرح سیاست نہیں ہوتی۔ ہمارے بڑوں نے بھی سیاست کی ہے، ہم بھی سیاست کر رہے ہیں اور صاف ستھری سیاست الحمدللہ کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ اگر ہم ملک میں بہتری لانا چاہتے ہیں، اگر ہم ملک کی دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے، یہ حالات ایسے جو اب خطرناک ہیں وہ نہ ہو، تو فیئر الیکشن کرائیں، ہر پارٹی کو کہے کہ میدان میں آئے، اپنا الیکشن لڑے، اور اس کے بعد جو جیتتا ہے وہ عوام کا صحیح نمائندہ ہوگا، اور پھر اسے 5 سال کے لیے رہنے دیں، تاکہ اپنی تمام پالیسی جو آپ کی ہوتی ہے وہ 5 سال کی پالیسیز ہوتی ہیں۔ 1 سال یا 2 سال میں کوئی الادین کا چراغ کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، ایسا پاسبل۔ اور اگر 5 سال بعد ایک آپ کی حکومت یا ایک پارٹی آتی ہے وہ نہیں کر سکتی، تو اگلی دفعہ وہ ہار جائے گی، لوگ اسے نہیں چنیں گے، نئی پارٹی آ جائے گی۔ کوئی طریقہ کار بنائے اس کا، اور اس طریقہ کار سے اس کو چلنا چاہیے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں میرے بھائی، تو آپ 9 مئی، اب 9 مئی جو ہے، اب دیکھیں عمران خان کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، 9 مئی نہیں ہونی تھی اگر یہ اسمبلیوں میں رہتا، ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ جب لوگوں کو اشتعال آتا ہے، جب لوگوں کے حالات اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، آپ کے جو سیاستدان پہ جو کیس ہے وہ جا کے عدالتوں میں اپنا کیس سالو کرائے، جائے وہاں پیش ہو، صحیح اور غلط کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، انصاف تو وہ دے رہی ہیں نا جی، انصاف تو وہ دیں گی نا۔ تو آپ دیکھیں 9 مئی سے پہلے کیا تھا عمران خان، اس نے غلطیاں کی، 9 مئی کے بعد کیا ہے، وہ فرق آ گیا نا جی، وہ چیز نہ رہی۔ ابھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بالکل ان کو حصہ لینا چاہیے، مگر یہ ہے کہ الیکشن جو ہے، میں پہلے بھی گزارش کی ہے آپ لوگوں سے، کہہ رہا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے 50-50 جو میں کہتا ہوں نا، اس میں یہ مجھے الیکشن ٹائم پہ ہوتے نظر نہیں آ رہا۔ کر رہے ہیں، کوشش ہو رہا ہے بھئی، ہم ایسے کر رہے ہیں، نگران آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، نگران پہلے بھی تو تھے نا میرے بھائی، نگران
کتنی دیر کے لیے آئے تھے اور آپ نگران کب تک آ گئے؟ آپ بتائیں نا مجھے، کب سے شروع ہوا ہے نگران اور اب کیا ڈیٹ ہے آج؟ 90 ڈیز کے لیے وہ آئے تھے اور اب وہ کیا پوزیشن ہے؟ کتنے دن ہو گئے 90 ڈیز سے اوپر؟ اور اگر اب جو نگران آتے ہیں، جو الیکشن مشکوک نظر آ رہا ہے جس وجہ سے ہر کسی کو، اگر پچھلے اتنا دن نکال گئے ہیں نگران، تو اگلے نگران اگر آ گئے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ اس لائن کو تو آپ چھوڑ گئے، 90 ڈیز کو تو چھوڑ گئے. ایک 60 ڈیز ہے، اگر آپ اس میں ٹائم پہ کرتے ہیں تو 60 ڈیز میں الیکشن، اگر آپ اس سے پہلے کرتے ہیں تو 90 ڈیز میں. تو دونوں آپشنز تو آپ خود ختم کر دیا آپ نے. اب کیا پھر کسی کو یقین رہ گیا کہ الیکشن اس ٹائم پہ ہوں گے یا نہیں؟ جی. اور سر آپ نے 9 مئی کی بات کی ہے، عمران خان کی پوزیشن بڑی مختلف ہو گئی ہے، 40 سے زائد ارکان نے استعفے دے دیے ہیں، راہیں جدا ہو گئی ہیں. اگر ہم شور کوٹ کی بات کریں تو صاحبزادہ گروپ جو ہے ان کی آپ کیا پوزیشن دیکھتے ہیں؟ کیا امیر سلطان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا چھوڑ جائیں گے، یا کوئی پارٹی بدلنے کی کوئی باتیں چل رہی ہیں آج کل؟ دیکھیں، میں گزارش کروں، صاحبزادوں کے ذہن میں دو باتیں ہیں جو اس وقت کھڑے ہیں. فی الحال رابطے انہوں نے کیے ہیں تمام اور ساری پارٹیوں سے کے رابطے، آپ کے علم میں بھی ہے، میرے علم میں بھی ہے، رابطے کر رہے ہیں. جو اس وقت وہ کھڑے ہیں نا، وہ دیکھ یہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف رہتی ہے یا نہیں رہتی. میں آپ کو اصل بات بتاؤں، ان کا جو ذہن ہے صاحبزادوں کہ تحریک انصاف، دیکھیں سر 3 باتیں ہیں. عمران خان، اس کو وہ آتا ہے، آنے دیتے ہیں، کوئی اگر آپ آنے دیتے ہیں اس کو الیکشن میں، الیکشن کمیشن کے انڈر ہی ہے نا جی، اب تو سارا کچھ الیکشن کمیشن نے کرایا، پاور ساری الیکشن کمیشن کو دے دی گئی ہے. بھائی عمران خان کو نائل ہوتا ہے، الیکشن میں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، یہ اب عام ہے یہ چیز. نمبر 1 عمران خان، نمبر 2 پی ٹی آئی پارٹی، نمبر 3 بلے کا نشان، بہت میٹر کرتا ہے وہ. یہ 3 چیزیں ہیں، اور یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ ہیں وہ یہ تینوں چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اس وقت بھاگے ہوئے ہیں. جو پکڑا جاتا ہے نا جی، وہ تو آ جاتا ہے، وہ تو آ کے اس نے کہنا ہوتا ہے کہ جناب میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور میں پارٹی چھوڑتا ہوں. 2 باتیں کر کے وہ اپنی جان چھوڑا گئے، ٹھیک ہے. مگر جو بھاگے ہوئے ہیں وہ ان کا مقصد یہی ہے کہ دے آر ویٹنگ کہ کیا پولیٹیکل پارٹی آپ کی پی ٹی آئی رہتی ہے یا نہیں، اگر پی ٹی آئی کو الیکشن میں اجازت دیتے ہیں لڑنے کی یا نہیں. یہ ابہام ہے، اور ان کو ابھی یقین نہیں ہو رہا کہ یہ حالات کیسے ہیں، کیا ہوں گے، کسی کو بھی نہیں. آپ بھی اس میں دیکھیں، ابھی تک جو 9 مئی کے بعد بھی جو لوگ اندر ہوئے ہیں یا کچھ کیسز وغیرہ کوئی نہیں چل رہے. ابھی تک کوئی کیسز سامنے آئے، کوئی چلے، پھر پتہ چلے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کاؤنٹ بہت کرتی ہیں الیکشن میں، تو اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں. اور اگر پیچھے کچھ نہ رہا تو پھر آپ دیکھیں تھے اتنے بہادر نہیں صاحبزادے، یہ ساری عمر صاحبزادے گورنمنٹ میں رہے ہیں، اپوزیشن کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن کیسے کاٹی جاتی. اب پتہ چل رہا ہے انہیں کہ یار اپوزیشن بھی کوئی خطرناک چیز ہے، اور یہ اپوزیشن جو کاٹنی مشکل ہوتی ہے. یہ پوزیشن ہے. جو لوگ اپوزیشن میں رہتے رہے ہیں ان کو تو ان کی تو روٹین ہے نا جی. ہم لوگ شروع سے سیاست کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی آتی رہی، اقتدار بھی آتا رہا، یہ چلتا رہتا ہے سارا. وہ پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. یہ بیچارے تو ہینڈل بھی نہیں کر سکتے. ان کے بڑے جو تھے، میں ان کو سمجھدار کہتا ہوں، صاحبزادہ نذیر سلطان مرحوم، اور ان کے بھائی، اس کے بڑے بھائی جو ہے نا محبوب سلطان کے والد صاحبزادہ مجید سلطان صاحب. میں کیونکہ مجھے اتفاق ہوا ہے الیکشنوں میں ان کے ساتھ کمپین کرنے کا بھی، دونوں کے ساتھ، تو پھر جب کمپین میں آدمی ہوتا ہے نا، پھر کھلی باتیں شاتیں بھی ہوتی ہیں. وہ سیاست کو سمجھتے تھے. یہ اب بچے ہیں، نئے لوگ آ گئے نا جی سارے. ان کے لیے دیکھیں، میری ایک بات سنیں آپ مغل صاحب، آپ میرے عزیز ہیں. سیاست دان جو ہے جس میں ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، جو وقت پہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، وہ فیل ہو جائے گا. ڈیسیژن لینا ہی کام ہے کہ بھائی میں نے کرنا کیا ہے. اب یہ بیچارے تو ڈیسیژن ہی نہیں لے سکتے، اگر مگر اف بٹ، یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا.
آپ اس طرح کی سیاست کریں گے نا تو یہی کر رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. اپنا پوائنٹ آف ویو لے, ٹھیک ہے آپ نے پارٹی کے ساتھ رہنا ہے تو رہ جائیں, ورنہ دو باتیں کرنی ہے آپ نے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, نہ یہ مذمت کر رہے ہیں تو میں پارٹی چھوڑتا ہوں. اور پارٹیاں ماشاءاللہ کافی آ گئی ہیں. بڑی ترین صاحب نے بھی ایک پارٹی بنا لی ہے, کاف لیگ بھی آئی کھڑی ہے, اور پارٹیاں بھی ہیں, اگلی بھی چل رہی ہیں. تو آپ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. پالیٹکس میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. آپ بیک فٹ پہ پیچھے رہ کے کہانی نہیں ہوتی. آپ فرنٹ پہ آئیں گے, فیس کریں, پھر ہی ٹھیک ہے. ادروائز آئی ایم سوری ٹو سے, یہ جو ڈبل گیم کی پلے ہے نا کہ ایسا کر لیں گے یار تو ایسا ہو جائے گا, ایسا کر لیں, ان کے ذہن میں اس میں ڈبل مائنڈیڈ ہے. جو آپ نے سوال کیا نا میرے صاحبزادوں کا, صاحبزادے ڈبل مائنڈیڈ, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. سر یہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ سائمہ اختر پروانہ صاحبہ 2002 میں اقتدار میں آئی, ان کو سیٹ ملی. اس دور میں پھر اپنے اس چناب کے پل کا آغاز ہو گیا, اور اس بنیاد پر پھر وہ 2008 میں بھی پھر الیکٹ ہو گئی. ایک امیج بن گیا, ایک اپنی وہ جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی. لیکن اس کے بعد ہم نے کوئی شور کوٹ میں کوئی میگا پروجیکٹ دیکھا نہیں ہے, کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے. خاص طور پہ ایک خواب سا بن گیا ہے جو جنگ روڈ کی تکمیل ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں, اس نالائکی اور اس نااہلی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں موسم میں بتاؤں, جو آپ نے سائمہ بی بی کی بات کی ہے نا, سائمہ نے جو 2 الیکشن جیتے ہیں نا وہ اپنی وجہ سے نہیں جیتے, اختر عباس کی وجہ سے. ان کا والد اور ان کا چچا تھے غلام عباس پروانہ, وہ پیچھے ورک آؤٹ کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہتے تھے. بی بی آتی تھی, الیکشن لڑ لیتی تھی ٹائم پہ. ان کا ذہن شاید ابھی بھی وہی ہے, مگر اب حالات بہت بدل گئے ہیں. اب وہ چیزیں نہیں رہی. آپ اگر ڈائریکٹ خود لوگوں کے ساتھ آپ ان ٹچ نہیں ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ نہیں, آپ کا آنا جانا موومنٹ آپ کی نہیں ہے, پھر ہلکے اس قسم کے بن گئے ہیں. کہ اس میں یہ جو خاص طور پہ ہمارا NA 110 کا حلقہ ہے, یہ تحصیل احمد پور اور تحصیل شور, یہ ہمارا پرانا حلقہ ہے. میرے نانا الیکٹ اسی حلقے سے ہوتے, صاحبزادوں کے مقابلے بھی. صاحب دیکھیں جی, صاحبزادے اور ہم آپس میں شروع سے الیکشن میں کنٹیسٹ کرتے رہے ایک دوسرے کو, اور سیاست میں ہم ایک دوسرے کے مد مقابل رہے ہیں. بلکہ یہ جو امیر سلطان ہے, اس کو میں نے اپنی یونین میں, اسی یونین میں لڑا تھا یہ بلدیات, اور اس کو میں نے ہرایا تھا اسی یونین سے. حالانکہ اس وقت صاحبزادہ نذیر سلطان MNA تھے, اور یہ امیر سلطان جو ہے یہ اس کو چیئرمین بننا چاہتا تھا ڈسٹرکٹ, اور یہ اس میں اس سے لڑا تھا اس یونین سے. تمام صاحبزادے ہماری یونین میں تھے, تمام لوگوں نے پورا زور لگایا, اور ہم لوگوں نے جناب ایک ہے شریف آدمی, اس کو کھڑا کیا, اور اللہ نے کرم کیا. وہ ایک مثال ہے پنجابی کی, اللہ چڑیاں تو باز مرا دیتا ہے. تو وہ ایک یہ بیچارہ وہ چڑی تھا, اور یہ تو باز تھے. اب دیکھیں نا جی, پوری سیاست ضلع کی یہ کر رہے تھے, اور اس کا بیٹا, آج تک یہ ریکارڈ کی بات ہے بھائی, ہسٹری دیکھ لیں, آج تک ایسا ہوا ہے کہ سٹنگ MNA کا بیٹا ہو اور وہ بری طرح ہار جائے. اور یہاں ہر پول سے ہارا تھا, اس کی 650 کی لیڈ تھی بندے کی ہمارے, اور اس نے ہرایا ہی. تو سر یہ چیزیں آتی ہیں, یہ چیزیں تجربہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. تو جو سائمہ بی بی کا ہے, ان کے پہلے والد اور انکل وہ کرتے رہے سیاست, تو ان کے لیے پرابلم جو ہے نا وہ تحصیل شور کوٹ میں شاید اتنی نہ ہو, ان کی تحصیل احمد پور کی بہت پرابلم ہے. وہاں بالکل ان کو ان ٹچ نہیں ہے, کسی سے بھی ان کا کوئی اس قسم کا لائٹ ہی نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے. اب دیکھیں نا جی, میں اگر NA 110 سے آ رہا ہوں تو میں احمد پور میں بھی میری موومنٹ رہتی ہے, گڑھ براجہ میں بھی رہتی ہے, اس پورے تحصیل احمد پور میں, اور تحصیل شور کوٹ کے تو ہمیں گھر ہے ہمارا, شروع سے ہی ہم الیکشن ادھر سے لڑتے رہے, تو یہاں بھی رہتی ہے. تو ان کا جو ہے نا پرابلم یہی رہی, اور میرا خیال ہے یہی وجہ تھی جو پچھلے الیکشن 14 کو ہو رہے تھے, اس میں سائمہ بی بی پروونشل الیکشن کے, کے دیکھیں میری یونین تھی, اور میں بھی ووٹ بینک ہمارا ادھر ہے سارا, میں اس کے باوجود میرے دوستوں نے مجھے کہا, سب نے کہا کہ جی پروونشل میں کیوں آپ کا لڑ لیں, پھر جو نظریہ ہوتا ہے بعد میں جب نیشنل ہوگا دیکھ لیجیے. مگر نہیں, میں کہ ہمارے ایک اصولی فیصلہ ہے, میرا ہماری یہ آبائی سیٹ ہے, میرے نانا کی سیٹ ہے, میں اس پہ ہی میں نے اعلان کیا تھا 5 سال پہلے کیا تھا, آج نہیں.
جب یہ جھنگ کا علاقہ ملا ہوا تھا نا جی ساتھ، بہت بڑا حلقہ تھا وہ، آپ دیکھیں آپ کے موچی والے کو ٹچ کرتا تھا، میں وہاں تک جاتا رہا، کیونکہ اس وقت حلقے تو بعد میں بنے نا جی، چینج ہوئے، اس وقت بہت بڑا حلقہ تھا جس میں یہ امیر عباس لڑا تھا، اور یہ پچھلا الیکشن جو ہوا یہ امیر سلطان جیتا، بہت بڑا حلقہ تھا، تو یہ حلقے چینج ہو گئے اس کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدان جو بھی ہے اس کو اگر نہیں ہے، اس کو ہر جگہ ان ٹچ، اس کا اپنے حلقے میں ان ٹچ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ اپنی موومنٹ اس کی نہیں ہے، تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سر 14 اگست کو اپنے شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہماری آئینی مدت پوری ہو رہی ہے، اور الیکشن کی باتیں بھی وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ دینا شروع کر دی ہیں، کینڈیڈیٹس کی سلیکشن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شروع کر دی ہے، تو اور نومبر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہم کروانے جا رہے ہیں، تو آپ کی کیا پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، کہاں پہ موومنٹ آپ کی چل رہی ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل یہ چل رہے ہیں، پینل کی ڈسکشن چل رہی ہے، آپ کی موومنٹ کس طرف ہے؟ دیکھیں، میں گزارش کروں، میرا جو ہے علاق پچھلے 5 سال سے مخدوم فیصل صالحیات کے ساتھ، میں اس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ جب جنگ کا حلقہ تھا اس وقت بھی موومنٹ میری انہی کے ساتھ تھی، اور انہی کے کوارڈینیشن کے ساتھ ہم چل رہے تھے، کیونکہ جنگ تو میرا حلقہ نہیں تھا، شورکوٹ اور احمد پور تو ہمارا پرانا حلقے رہے ہیں، جنگ میں مخدوم صاحب میری ادھر سپورٹ کر رہے تھے، جو ان کا حلقہ لوگ تھے ادھر وہ میرے ساتھ موومنٹ کراتے تھے میری۔ میں اس وقت 5 سال ہو گئے ہیں مجھے جی، اس وقت میں مخدوم صاحب کے ساتھ کوارڈینیشن ہوئی۔ مخدوم صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ مخدوم صاحب سے ہمارے خاندانی تعلق ہے، میرے بزرگوں کا تعلق ہے، میرے دادا کا، میرے نانا کا، ان کے بڑوں کے ساتھ، اور وہ تعلق جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، جو تعلق ہے نا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کے تعلق نہیں ہے یا اس لیے پرابلم ہو جاتی ہے آدمی کو کافی زیادہ۔ مخدوم صاحب کا یہ ہے کہ جنگ میں ایک ان کا نام ہے، سیاست کا منجے ہوئے سیاستدان ہیں، سمجھتے ہیں پالیٹکس کو کہ سیاست جنگ کی کیا جا رہی ہے۔ دوسرا ایک میں گزارش کروں، جنگ میں آپ کے پارٹی ووٹس نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جنگ ایک ایسا علاقہ ہے، شروع سے رہا ہے، یہاں ہر کسی کے اپنے ووٹ ہیں، ہر کسی سے اپنا تعلق ہے، تعلق بیس پہ ہر بندے کے اپنے ووٹ ہیں ہر جگہ پہ۔ مخدوم صاحب کا جو گروپ ہے اس کے اپنے ووٹ ہیں، اسی طرح جو گروپس ہیں ان کے اپنے اپنے ووٹس ہوتے ہیں۔ ہمارا بھی بیک گراؤنڈ ہمارے بزرگوں سے چل رہا ہے، تو اپنا ووٹ بینک ہر کسی کے اپنے ہوتے ہیں، تعلق واسطے اپنے ہوتے ہیں، پارٹی پرانی چل رہی ہیں اسی طرح۔ میرا جو ہے نا جی، ہمارا عارف خان گروپ اور مخدوم صاحب، مخدوم فیصل صالحیات کو، یہ اب اکٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارا جو آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا، جو فیصلہ مخدوم صاحب، اچھا ایک میں مزے کی بات بتاؤں، میں کسی پارٹی میں جوائن میں نے نہیں کیا، آپ دیکھیں میں نے جو بورڈ لگوایا ہے، کوئی پارٹی وہاں میں نے پارٹی کا نہیں ہے کہ بھائی نشان فلانی پارٹی کا ہے یا کس کا، صرف مخدوم صاحب کی تصویر ہے اور میری ہے۔ میں حلقہ NA 110 سے، اور مخدوم صاحب حلقہ NA 108 سے، وہ واضح ہم نے اوپر لکھا ہوا ہے، کیونکہ میری کوارڈینیشن ان کے ساتھ ہے۔ اب جو بھی لائحہ عمل ہے، ابھی لائحہ عمل کوئی نہیں بنا، یہ جیسے میرے بھائی الیکشن سامنے آئیں گے، میں تو بتایا نا ابھی 50-50 ہے، پرائم منسٹر صاحب کے کہنے سے تو نہیں ہے نا، انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو اختیارات دے دیے، اب الیکشن کمیشن کی مرضی ہے کہ ہم نگران آتے ہیں تو وہ کب تک جاتے ہیں، رہتے ہیں، الیکشن کب کراتے ہیں۔ تو اگر الیکشن کی طرف ہم گئے تو، اور بلکہ جو انشاءاللہ ضلع کا فیصلہ پورا ہوگا، مخدوم فیصل صالحیات فیصلہ کرے گا، وہ اور ہم بیٹھ کے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ، اور اس کے بعد پینلز کا فیصلہ بھی میں سمجھتا ہوں، جو مجھے سوال ہوتا ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی پینل پرونشل کوئی بندہ اپنے ساتھ نہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک متفقہ لائحہ عمل بنائیں گے، اور پورا گروپ بیٹھ کے وہ فیصلہ کرے گا، اور اس میں پینل بھی آ جائیں گے، پھر پرونشل جو کینڈیڈیٹ، ایک ہمارے پرونشل کینڈیڈیٹ اس آپ کی تحصیل احمد پور سے ہوگا صوبائی، ایک آپ کا یہاں شورکوٹ سے ہوگا، تیسرا جو مجھے ہے، کیونکہ 20% حلقہ جو ہے نا، یہ جو تیسرا ہے جہاں یہ خالص سرگانہ وغیرہ ہے، تو یہ قریشی زبان بھی ہے، تو یہ 20% شورکوٹ میں ہے۔ اب کیونکہ ایک قانون گوئی آپ کی نکل گئی ہے، حویلی بہادر شاہ قانون گوئی پوری،
جنگ کے ساتھ مل گئی، تو وہ 20% جو ہے نا اس صوبائی کا شورکوٹ کے ساتھ ہے، 80% جنگ کے ساتھ ہے۔ وہاں جنگ کا جو MNA لڑے گا اس کے ساتھ 80% ہے، ہمارے ساتھ 20%۔ یہ پوزیشن سر کہیں نہ کہیں یہ ایک امیج ڈیولپ ہو رہا ہے، کہیں پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ مخدوم صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے بہت گہرا ہے، تو آپ کے بارے میں یہ ایک رائے قائم کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی اٹریکشن تھوڑی سی پیپلز پارٹی کی طرف ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے؟ میرے بھائی آپ ہمارے عزیز ہیں، میں نے گزارش یہ کی، ابھی مخدوم صاحب کا فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ وہ جب الیکشن دیکھیں جی، جو سیاستدان ہے نا وہ اپنے کارڈز اپنے پاس رکھتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ وہ شو اس وقت ہوں گے جب الیکشن نظر آئے گا، الیکشن سے پہلے نہیں شو ہو سکتا۔ الیکشن آئے گا، نظر آ جائے گا، اس میں جناب جو اس وقت پھر تیاری ہوگی کہ الیکشن کس طریقے سے لڑا جائے گا اور کون ہے، کس پارٹی سے ہوگا۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سمجھ لینا کہ مخدوم صاحب کا بھی دیکھیں وابستگی ان کی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ابھی ان کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ میرا جو ہے نا کوارڈینیشن وہ مخدوم صاحب کے ساتھ ہے صرف۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہ میں نے جوائن کیا ابھی، نہ کوئی اس کا فیصلہ ہوا ہے، نہ میں نے پینل کوئی بنایا ہے۔ وہ سب کچھ ہم انشاءاللہ مخدوم صاحب اور ہم مل کے بنائیں گے انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا۔ جی آخر میں اگر آپ کوئی اپنا پیغام دینا چاہیں سویرا نیوز کی توسط سے اپنی شورکوٹ پبلک کو، ڈسٹرکٹ جنگ کی پبلک کو، آپ کو کوئی پیغام کوئی ہو تو؟ میں گزارش یہ کروں، چیسی صاحب ماشاءاللہ بھائی ہمارے، آپ مغل صاحب عزیز ہیں ہمارے، یہ جو جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں، پہلے بھی میرے انٹرویوز بھی ہوتے رہے، بات بھی ہوتی رہی ہے ساری، آپ میں ایک جو آپ سویرا نیوز کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ یہ اس کو چلا رہے ہیں، آپ کا ایک طریقہ کار ہے، آپ نیوٹرل ہو کے چل رہے ہیں، سب کے ساتھ آپ کے لیتے ہیں، جا کے انٹرویوز لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، سب کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، تو یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے آپ چل رہے ہیں اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور چیسی صاحب سے تو میرا جب میں MP رہا پرانا تعلق ہے، تب سے ان کو دیکھ رہا ہوں کہ تب یہ ینگ تھے، میں بھی ینگ تھا تب، اب ہم پچھلی عمروں میں آئے بیٹھے ہیں، تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں۔ اور اللہ آپ دیکھیں جی ہوتا وہ ہے، ایک میں بات بڑی بڑے بڑکے لوگ مارتے ہیں، بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ہر چیز اس کے ہاتھ، نظام میرا مالک چلا رہا ہے، اللہ جسے عزت دیتا ہے مالک دیتا ہے۔ تو انسان ایک صاف نیتی سے، مخلصی سے کام کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، پھل اس نے دینا۔ باقی یہ سب بڑکیں آپ سنتے ہیں لوگوں کی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بالکل ایسے ہی مار رہے ہوتے ہیں یہ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو باقی جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو جائے گا جی۔ مگر اس وقت جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو PMLN کی ٹکٹ ہے ہمارے حلقے میں، صاحبزادے تو PTI میں ہے نا فی الحال، تو بھاگے ہوئے ہیں، بگوڑا نہ بنے، سامنے فیس کریں، واپس آ جائیں، کوئی بات نہیں، اریسٹ ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، نہیں ہو رہے، بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، بھاگتے رہیں، ٹھیک ہے، میرے خیال میں ان کو فیس کرنا چاہیے، آگے ان کی اپنی مرضی۔ تو حالات اچھے بھی فیس کریں، آپ برے بھی فیس کریں، صرف یہ نہیں کہ اقتدار کے مزے لوٹیں اور بعد میں آ کے بھاگ جائیں آپ، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو یہاں کی ہے پارٹی کی، نیشنل کی بات میں کروں گا، NA کی، NA میں میرا خیال ہے نون لیگ کی جو مجھے میرے مشاہدے میں آیا ہے، وہ مولانا صاحب کو نون لیگ کی ٹکٹ انہوں نے دی ہے، اور ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جی اس کی وجہ ہے، میں بتاؤں، کئی کہتے ہیں جی مولانا صاحب کو ٹکٹ کیوں ملی، کیوں مل رہی ہے، اور بھی ریس میں لوگ تھے ان کو نہیں ملی، ان کو انہوں نے فارغ کر دیا اور ان کو مولانا صاحب کو دیا، اس کی وجہ جو سیاست کو سمجھتا ہے یا پرانی سیاست کو دیکھتا ہے یا ان پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتا ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز کا طریقہ کار کیا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، پہلے 1 نمبر کو یہ چوز کرتے ہیں، 1 کون ہے، پچھلے الیکشن، پچھلا ریکارڈ، پچھلے الیکشن فلاں بندہ 1 ہے، اچھا وہ کس پارٹی میں ہے، فلاں میں ہے، ٹھیک ہے، 2 کون ہے، پھر 3 کون ہے، اس طریقے سے یہ چلتا ہے سسٹم آپ کا پولیٹیکل پارٹیز کا، چاہے PMLN ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے، چاہے جو نئی پارٹیاں بنی ہیں، چاہے پرانی ہیں، ان کا طریقہ کار یہ۔ اب مولانا صاحب نمبر 2 پہ تھے، پچھلی بار مولانا صاحب نمبر 2 تھے، ان کا حق بنتا ہے یار۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پالیٹکس میں وہ الیکشن لڑے اور میرا خیال ہے نمبر 2 کے میں 75,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے چیسی صاحب، مولانا صاحب نے، تو وہ نمبر 2 پہ تھے۔ تو جو یہ ہوتا ہے میرٹ،
اگر نمبر 2 کے بندے کو ٹکٹ مل گئی ہے تو باقیوں کو اس کا برا نہیں ماننا چاہیے. آپ لوگ جو ہے نا، کیونکہ آپ تو جو لڑے ہیں پچھلی دفعہ الیکشن، باقی صاحبان نہیں رہے، 9 میچ ہو گئے، تو اس لیے اس کا حق بنتا ہے اس کو ایک اور ٹرائی. 2 الیکشن وہ لڑے ہیں، 2 الیکشن انہوں نے لوز کیے ہیں. اب 3rd الیکشن ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے ووٹ لیے ہیں اتنے، ان کو ٹکٹ ملی ہے، اب پھر وہ ٹرائی کریں گے، اپنا کوشش کریں گے. پارٹی اس وقت ان کو پارٹی ٹکٹ ہے، پچھلے 2 میں ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں تھی، اب ان کو پارٹی ٹکٹ مل گئی ہے، تو ٹھیک ہے یار، مقابلہ کریں. اب مولانا صاحب کو نون لیگ کی ٹکٹ مل گئی ہے تو میں کہوں کہ نہیں جناب ہم مقابلہ نہیں کریں گے. دیکھیں سر، میرا مقابلہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں، نہ مولانا صاحب سے ہے نہ کسی اور سے، جتنے کینڈیڈیٹس ہیں میرا مقابلہ صاحبزادوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہی صاحبزادے شروع سے ہے، ان کا ٹارگٹ ہم ہوتے ہیں، شروع سے ہم لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ. یہاں تک اب تو یونین میں آ کے ہم لڑ پڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، باقی رہ کیا گیا؟ جب یونین کی ایک سیاست تک ہم آ گئے ہیں صاحبزادے اور ہم ایک دوسرے کے مد مقابل، تو بڑی سیاست میں تو پھر چلتا ہی ہے نا یہ پوزیشن سر. جی ناظرین، ہم نے ایک تفصیلی گفتگو کی خان جواد علی خان صاحب سے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ سب سے پہلے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے، اور جو کہ ان کو فی الحال نظر نہیں آ رہے. یہ 50-50 کہہ رہے ہیں کہ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، جیسے کہ پچھلی نگران حکومتوں نے دیکھا ہے، ہم نے ان کے معاملات آگے بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے حریف کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ٹارگٹ یا ان کا جو حریف ہیں سیاسی، وہ صاحبزادہ گروپ ہی ہے. اور آخر میں انہوں نے یہی بات کی کہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا اللہ ہی ہے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ پہ ہی چھوڑتے ہیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.